بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کی تشکیل یعنی اس کے بنانے کا عمل کیسے ہوا، اس کے اوپر آج ہماری چوتھی گفتگو ہے۔ اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ جس امتحان کی تیاری ہمیں کروائی گئی ہے اور جس خدا کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس نے ہمیں خلافت عطا کی ہے، وہ جب امتحان لینا چاہتا ہے تو امتحان کس چیز کا لینا ہے؟ کیا ہمیں سبق یاد کرنا ہے کوئی، یا ہمیں کوئی پہاڑ سر کرنے ہیں، یا زمین کے اوپر کوئی بلند و بالا عمارتیں بنانی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اگر ہم بات کو کہیں تو اس چیز کو سکھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا اہتمام کیا کہ ہمارا امتحان کس میدان میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس اور سورہ دہر میں یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو فطرت دی گئی ہے اس کے اندر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، وہ نیکی اور بدی کا تصور ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے نفس انسانی کو اس کا فجور یعنی سرکشی بھی سکھا دی، گناہ بھی سکھا دیا، وَتَقْوَاهَا اور اس کے تقوی اور نیکی اور پرہیزگاری بھی سکھا دی۔ تو گویا ہم جب پیدا ہوتے ہیں دنیا میں تو یہ تصورات لے کر آتے ہیں، بہت سارے تصورات لے کر آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع مذہب ہے تو مذہبی کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے تو یہ دو تصور ہم لے کر آتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اپنی کسی گفتگو میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ نیکی اور بدی کا یہ تصور جو ہے یہ تصورات کی حد تک ہے، لسٹ نہیں ہے کہ جیسے 10 پیسے کا سودا کر کے 5 پیسے کی چیز دے دینا یہ بے ایمانی ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ بے ایمانی کا جو تصور ہے، بددیانتی کا جو تصور ہے وہ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اب اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ، تو ہمارا ضمیر خود بخود اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپلائی کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے کہ یہ تصور، یہ کام، یہ عمل غلط ہے۔ چنانچہ یہ جو تصورات کا یہ پورا ایک نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم بڑے آرام سے، یعنی مولوی صاحب ہو سکتا ہے غلط فتویٰ دے دیں آپ کو، لیکن اندر سے ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بات یوں نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا جو نفس ہے وہ سب سے بڑا مولوی ہے، وہ سب سے زیادہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، اس کو خدا نے سبق سکھا رکھا ہے نیکی اور بدی کا۔ تو نیکی اور بدی کے تمام تصورات جو بنیادی تصورات ہیں وہ ہماری فطرت میں پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے الہام کر دیا، اس کا تقوی بھی، اس کا فجور بھی۔ تو یہ جو فطرت ہے، یہ اب دیکھیے کہ امتحان ہمارا کس میں ہوگا کہ ہم نے اس عہد امانت کے مطابق خدا کی دنیا میں ان ریسورسز اور ان وسائل کو نیکی کے راستے میں استعمال کیا ہے یا شر کے راستے میں۔ تو خیر و شر کا یہ تصور ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ لفظ بہ لفظ حقیقت کے مطابق سکھا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اس پورے زندگی میں اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور واضح رہنی چاہیے کہ ان جو تصورات فطرت میں رکھے گئے ہیں، ان کا اور وہ تصورات جو ہم سوسائٹی سے آ کر سیکھتے ہیں ان میں فرق ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں، مثلاً پگڑی باندھنا، یہ ہمارے ہاں کی نیکی ہوگی، لیکن یورپ میں یہ نیکی نہیں ہے، یہ علاقائی تصور ہے، یہ اس فطرت میں نہیں رکھا گیا۔ فطرت میں یہ تصورات رکھے گئے ہیں جیسے عدل کرنا ہے، جیسے سچ بولنا ہے، جیسے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، تو یہ چیز کسی کی انسلٹ نہیں کرنی ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کسی معاشرے میں بھی چلے جائیں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ہو سکتا ہے پگڑی نظر نہ آئے، جہیز نظر نہ آئے۔ جہیز ہمارے ہاں کی معاشرے کی نیکی ہے کہ بیٹی کو جہیز دے کر بھیجنا چاہیے، یہ علاقائی تصورات ہیں۔ تو علاقائی اقدار الگ چیز ہیں اور ہماری فطرت میں ڈالی گئی خدا کی طرف سے حقیقی اقدار وہ یونیورسل ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اب جو ہماری فطرت وجود میں آئی ہے، اس فطرت میں 4 حصے ہو گئے ہیں۔ عہد الست کا تصور ہے، عہد امانت کا تصور ہے، اور ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ ہم خلیفہ ہیں، اس دنیا کی چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں خیر و شر کے تصور کے ساتھ اپنانی ہیں۔ ہمیں اعمال ایسے کرنے ہیں کہ جو نیکی کے راستے کے ہوں، ہمیں اعمال ایسے کرنے ہیں کہ جو بدی سے دور جانے والے ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔